السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج لئی ایکسپریس وے مین ٹاپک ہوگا ہمارا، اور رنگ روڈ راولپنڈی کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ بہت سے دوستوں کا سوال ہوتا ہے رنگ روڈ راولپنڈی کا کام کہاں تک پہنچا، ابھی تک روڈ کنسٹرکٹ کیوں نہیں ہوئی، تعمیر کیوں نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ لگ گیا تھا جب مرغلہ ایوینیو پہ روڈ کا کام سٹارٹ ہوا تھا۔ مشینری پہلے ان کی پہنچائی گئی تھی، جگہیں لی گئی تھیں، اور مرغلہ ایوینیو آلریڈی 9 کلومیٹر میں سے 6 کلومیٹر کنسٹرکٹ ہو چکی تھی آلریڈی، اس سے پہلے جو کمپنی تھی اس نے کی ہوئی تھی۔ لیکن رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے اس سائڈ پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے۔ 38 کلومیٹر میں سے 1 کلومیٹر بھی یہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہے۔ یہ زیرو سے پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا، اور جب بھی کوئی پروجیکٹ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پر کام کرنے والی جو بھی کمپنی ہوتی ہے اسے اپنا کام پلان کرنا پڑتا ہے، اسے اسٹریٹجیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کن کن لوکیشنوں پہ اپنے ڈپو بنائے گی، وہ کہاں کا مٹیریل ہوگا، کن کن پیچز سے سٹارٹ کرے گی اور کن کن حصوں میں تقسیم کر کے یہ کام جلدی کمپلیٹ ہوگا۔ اب سوال یہ آتا ہے کیا 2 سال یا 1.5 سال کے اندر ایف ڈبلیو او کمپلیٹ کر لے گی کام؟ تو اگر آپ ایف ڈبلیو او کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو ایف ڈبلیو او نے 200 کلومیٹر سے زیادہ بڑے پروجیکٹ 2 سال کے اندر کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، تو یہ ایف ڈبلیو او کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ رہی بات کہ جی ابھی تک کام اس کے اوپر اتنا دکھائی کیوں نہیں دے رہا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلا مہینہ رمضان کا تھا۔ رمضان میں سرکاری دفتروں میں بھی آدھی چھٹی ہو جاتی ہے، بہت سی سوسائٹیز میں ڈیولپمنٹ ورک بھی رک جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں اتنی گرمی میں اتنا زیادہ کام لوگوں سے لینا یہ بھی زیادتی ہوتی ہے، تو موسٹلی سرکاری سطح پر بھی ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے، اور ایف ڈبلیو او بھی سرکاری سطح کی کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو لگا کر کام کروایا جائے۔ ایف ڈبلیو او کے ملازمین بھی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ کام کرنا سٹارٹ ہوں گے تو بڑی سپیڈ کے ساتھ ان لوگوں نے کام کرنا ہے، نپٹانا ہے۔ چلیں یہ تو رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ خبر تھی۔ اب اگلی خبر لئی ایکسپریس وے سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ میری پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ابھی تک لئی ایکسپریس وے کا کام کیوں نہیں سٹارٹ ہو سکا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیسس پہ تھا، اور اسی وجہ سے اس پر کام ابھی تک رکا ہوا تھا کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا جو سکینڈل آیا تھا اس میں جو گھپلے ہوئے تھے، تو مزید کوئی انویسٹر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا حکومت کے ساتھ، کیونکہ انویسٹمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے کل کوئی اور چیز نکل آئے اور ان کی انویسٹمنٹ بھی ڈوبنے کا چانس ہو۔ تو ابھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے تحت یہ پروجیکٹ کنسٹرکٹ ہوگا، اور اس پروجیکٹ کی ٹوٹل لاگت 200 ارب روپے تھی، اسے کم کر کے 90 ارب روپے صرف کر دیا گیا ہے، اور اس منصوبے کا نام بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت کی تبدیلی کے بعد راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے لئی ایکسپریس وے اور فلڈ چینل پروجیکٹ کا نام بدل کر راول ایکسپریس وے اور فلڈ چینل پروجیکٹ رکھ دیا ہے۔ آر ڈی اے کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق نام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تعمیراتی لاگت بھی 200 ارب روپے سے کم کر کے 90 ارب روپے کر دی گئی ہے، یعنی 110 ارب روپے کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے اس کے لیے۔ حکومت اس منصوبے کو اپنی فنڈنگ سے شروع کرے گی، اور اس سلسلے میں ایک نیا PC1 اگلے ہفتے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیش کیا جائے گا۔ نئے منصوبے کے تحت RDA IJP روڈ پر کٹاریاں پل سے نالے کے دونوں جانب سیمنٹڈ نالا اور ٹرنک سیوریج اور 17 کلومیٹر لمبی سڑکیں تعمیر کرے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 17 کلومیٹر 16 سے 17 کلومیٹر تک کہا گیا تھا، لیکن اسے ریڈیوس کر کے 11 کلومیٹر یعنی عمار شہید چوک تک صرف محدود کر دیا گیا تھا، لیکن اب پھر یہ 17 کلومیٹر تک بحال ہو گیا ڈیزائن اس کا۔ یہ IJP روڈ سے سٹارٹ ہو کر GT روڈ پر سواں پل تک روڈ بنے گی۔ اگر آپ لوگ اس ایریے سے بخوبی واقف ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے سامنے اس کے بالکل نزدیک بحریہ ٹاؤن فیز 1 to 6 بھی آتے ہیں، DHA فیز 1 بھی آتا ہے، اور DHA فیز 1 اور GT روڈ کے تھرو بحریہ ٹاؤن فیز 7 اور 8 کو بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔
تو اس ایریے کی بھی سوسائٹیز کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، نیو کٹاریاں والی سائڈ پہ کنکریٹ کا نالا اور ڈیول کیریج وے کی کل چوڑائی 55 میٹر ہوگی، جو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے قریب سوام پل کے اختتامی مقام پر بتدریج بڑھ کر 80 میٹر تک پہنچ جائے گی۔ نیا PC1 اگلے ہفتے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو جمع کرا دیا جائے گا۔ نئے PC1 کے تحت کوئی نیا پل نہیں بنایا جائے گا، جبکہ موجودہ پلوں کی مرمت اور ترمیم کی جائے گی۔ حکومت سیلاب سے بچنے کے لیے لئی نالے کے سیوریج کو ٹریٹ کرنے کے لیے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت لئی نالے اور ڈیول کیریج وے کی تعمیر کے لیے 65 ارب روپے مختص کرے گی، جبکہ 25 ارب روپے زمین کے حصول کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ زمین کے حصول کے لیے ایک نیا سروے شروع کیا جائے گا، کیونکہ سڑک کی تعمیر کے لیے کم زمین حاصل کی جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے زیادہ زمین ایکوائر کیوں کی جا رہی تھی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اربن ریجنریشن پلان اس پورے منصوبے کا نام رکھا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کمرشل زونز، کمرشل بلڈنگز اور بہت زیادہ اس طرح کی لوازمات تھے جن پہ اچھا خاصا پیسہ لگنا تھا اور زمین بھی مہنگی ہونی تھی، نئی ایکٹیویٹیز نے جنم لینا تھا۔ لیکن ابھی فی الحال وہ ساری ایکٹیویٹیز، وہ مزید ایکسٹرا لینڈ پرچیز کرنے کے بجائے توجہ اس چیز کے اوپر دے رہی ہے کہ کسی طریقے سے سیلاب کی روک تھام ہو جائے اور اس نالے کے ارد گرد 2 وے روڈز کنسٹرکٹ ہو جائیں، تاکہ عوام کو ایک نئی روڈ مل جائے اور مری روڈ اور اسلام آباد ایکسپریس وے پہ برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اس سے قبل ایکنک نے 22 دسمبر 2021 کو ہونے والے اجلاس میں زمین کے حصول اور سٹرکچرل کمپنسیشن کے لیے 25 ارب روپے کے PC1 کی منظوری دی تھی اور 19 جنوری 2022 کو انتظامی منظوری دی گئی تھی۔ پہلے کے منصوبے میں اربن ریجنریشن پروگرام کے تحت تجارتی عمارتیں اور زونز تعمیر کیے جانے تھے، تاہم اب اربن ریجنریشن کے منصوبے کو روک دیا گیا ہے اور صرف سڑک کی تعمیر کی جائے گی۔ کمشنر راولپنڈی جناب نور الامین مینگل صاحب، جو کہ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ لئی ایکسپریس وے اور فلڈ چینل کا نام بدل کر راول ایکسپریس وے اور فلڈ چینل رکھ دیا گیا ہے اور اسے حکومتی فنڈنگ سے تعمیر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت 60% فنڈز فراہم کرے گی، جبکہ پنجاب حکومت 40% فنڈز فراہم کرے گی۔ کمشنر راولپنڈی کے مطابق اس منصوبے کو جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے کے لیے مری روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر ٹریفک کے رش کو دور کیا جا سکے۔ ایک سوال کے جواب میں کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر منصوبے کا آغاز جلد منسوخ کر دیا جائے گا اور ماحولیاتی اثرات کی تشخیص پر عوامی سماعت 11 مئی کو ہوگی۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ان دونوں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اپڈیٹ میں نے اپنے دوستوں کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔